السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، استقبال ہے آپ کا تعلیم و تعلم چینل پر۔ اگر آپ قواعد کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کے نام پر کلک کریں، اوپر آپ کو پلے لسٹ دکھائی دے گی، 3-4 آپشنس رہیں گے، تو اس میں آپ پلے لسٹ میں جائیے اور اس میں درس و تدریس کی جو پلے لسٹ ہے آپ اس کو کلک کریں، تو اس میں آپ کو 7ویں سے لے کر 10ویں تک کی جماعتوں کے تمام قواعد کے ویڈیوز ملیں گے۔ اس کے علاوہ نظموں اور غزلوں کی تشریحات بھی انشاءاللہ اس میں ملیں گی، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی جو ابھی سرگرمیاں ہیں وہ قواعد سے متعلق ہیں۔ جیسے آج کی جو سرگرمی ہے ہماری 41ویں دن کی، وہ زمانہ حال سے متعلق ہے۔ زمانہ ماضی تو آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں اگر کوئی کام ہوا ہے تو اسے وہ زمانہ ماضی میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو اس یعنی 41ویں دن کی سرگرمی میں آپ کو زمانہ حال کی قسمیں پڑھنا ہے۔ 3 قسمیں یہاں زمانہ حال کی دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ زمانہ حال کسے کہتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں جو کام ہو رہا ہے تو وہ اسے زمانہ حال کہتے ہیں۔ اب زمانہ حال کی 3 قسمیں یہاں دی گئی ہیں۔ پہلی قسم دی گئی ہے زمانہ حال مطلق، دوسری قسم دی گئی ہے زمانہ حال جاری، اور تیسری قسم دی گئی ہے زمانہ حال مکمل۔ تو اب ان کو ہم کو پڑھنا ہے، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں زمانہ حال مطلق کسے کہیں گے۔ تو تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حفظ پیدا کر دیتی ہے۔ دیکھیے اب اس میں آپ کو کس چیز پر دھیان دینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پورا جملہ ہم نے پڑھا، اس میں آپ کو آخر حصے پر دھیان دینا ہے جہاں پر فعل آتا ہے۔ جیسے پیدا کرنا، یہاں فعل استعمال ہوتا ہے، پیدا کر دیتی ہے۔ اب آپ اس میں یہ دھیان رکھیں کہ کر دیتی ہے، تو آخر میں اگر تا ہے، تی ہے، تے ہیں اگر آتا ہے عام طور سے، تو وہ اس کا شمار زمانہ حال مطلق میں ہوتا ہے۔ تو زمانہ حال مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یہ پتہ چلتا ہے، لیکن کب ہوا، وہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا یہ پتہ نہیں چلتا۔ جیسے حفظ پیدا کر دیتی ہے، یہ عام بات ہے، ابھی حفظ پیدا کر دیتی ہے، تو یہ جو عام بات جو زمانہ حال کے تعلق سے کہی جاتی ہے تو وہ ایسی قسم زمانہ حال کی زمانہ حال مطلق کہلاتی ہے۔ تو آپ اس کی ایک علامت یہ ذہن میں رکھیں کہ عام طور سے تا ہے، تی ہے، تے ہیں آخر میں آتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بچپن کی سبزی جوانی کا سرخ لباس پہنتی ہے، پہنتی ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہنتی ہے یہ فعل ہے اور تی ہے آخر میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے مرچ کے پیٹ میں بہت سے بیج ہوتے ہیں، تو اوپر تی ہے آیا، یہاں تے ہیں آیا ہے، یہ ایک عام پہچان ہے اس کی۔ جیسے میں بھی تمہاری طرح سوتا ہوں، تو تا ہوں آیا ہے آخر میں، سوتا ہوں۔ یہ زمانہ حال مطلق کی مثالیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زمانہ حال جاری کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جاری میں کیا ہوتا ہے کہ کام ابھی موجودہ زمانے میں شروع ہے، ختم نہیں ہوا۔ جیسے بوڑھی کاکی پتلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہی ہیں، کھانے کا کام جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ تو یہ ہو جائے گا زمانہ حال جاری، جو کام ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ زمانہ حال میں کام جاری ہے۔ جیسے آزاد نے دیکھا کہ خوجی جھومتا جھامتا چلا آ رہا ہے اور بڑبڑاتا جا رہا ہے۔ آ رہا ہے، بڑبڑاتا جا رہا ہے، کیا مطلب ابھی آنے کا کام مکمل نہیں ہوا، آنے کا کام جاری ہے اور بڑبڑانے کا کام بھی جاری ہے، تو یہ ہو جائے گا زمانہ حال جاری۔ اس کے بعد کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے، پکارنے کا کام جاری ہے۔ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں، یہاں بھی نشانہ بننے کا کام جاری ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو یہ غور کرنا ہے، آپ ہر جملے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آخر میں آپ دیکھیں گے تو اچھا ایک جملہ رہ گیا، اس نظم میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، تو کہنے کا کام جاری ہے۔ اب دیکھیے اب یہ جو جملے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں رہی ہیں، رہا ہے یا رہے ہیں، اس طرح کے آخر میں فعل استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، یہ ایک عام پہچان ہے زمانہ حال جاری کی، کہ جس میں رہا ہے یعنی کام جاری ہونے کا پتہ جس سے چلتا ہے وہ
زمانہ حال جاری کہلاتا ہے، جس میں عام طور سے رہا ہے، رہے ہیں اور رہی ہے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا تا ہے، تی ہے، تے ہیں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے زمانہ حال مکمل، اب ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ زمانہ حال جاری کو زمانہ حال ناتمام بھی کہتے ہیں یا نامکمل بھی کہتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہم کو پڑھنی ہے وہ ہے زمانہ حال مکمل۔ جیسے یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی مسلمان ہونے کا کام مکمل ہو چکا۔ اب ہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زمانہ حال ہے کا جملہ ہے، زمانہ حال، کیونکہ اگر تھے ہوتا تو ماضی ہو جاتا، ہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمانہ حال میں ہوا، ابھی ابھی ہوا، لیکن کام مکمل ہو گیا، تو یہ کام مکمل ہوا، اس لیے اسے کہیں گے زمانہ حال مکمل۔ اب جیسے آج بدرام کے لڑکے سکرام کا تلک آیا ہے، تلک آنے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ کاکی اٹھو میں پوریاں لائی ہوں، پوریاں لانے کا کام مکمل ہو چکا۔ کیا تمہاری اماں نے دی ہیں، دینے کا کام مکمل ہوا۔ اور یہ شگوفہ خود انہی کا چھوڑا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے مطلب وہ شگوفہ چھوڑ چکے ہیں، کام ہو چکا ہے۔ تو جس زمانے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ کام ابھی ابھی ہوا، زمانہ حال میں ہوا، وہ اسے ہم کہتے ہیں زمانہ حال مکمل۔ تو امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہ آپ کو یہ 6 مثالیں دی گئی ہیں، اب آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ ان میں سے کون سا زمانہ حال مطلق ہے، کون سا جاری ہے اور کون سا مکمل ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا، تو خلعت پہنائی ہے یعنی پہنانے کا کام مکمل ہو چکا ہے، تو یہ اس کو آپ زمانہ حال مکمل میں لکھیں گے۔ آپ یہ جملہ لکھیں، اس کے آگے آپ لکھیں، تو آپ یہ تو آپ کو سمجھنا ہے قواعد، لیکن یہ 6 جملے آپ اپنی کاپی میں لکھیں اور اس کے سامنے لکھیں گے کہ زمانہ حال مکمل۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیے اس میں اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے، یہ جملہ تو مکمل ہے یعنی زمانہ حال مکمل ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا، یہ مستقبل کا جملہ ہے، یعنی ابھی اتارا نہیں ہے اور نہ اتاروں گا۔ اتاروں گا یعنی آئندہ کی بات کہی جا رہی، تو اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیے، خلعت مجھے پہنائی ہے تک آپ سمجھ لیں اور اس کو زمانہ حال مکمل میں لکھیں۔ خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اب یہاں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا، خاموشی چھا رہی ہے، یہ چھا رہی ہے، یہ تو جاری ہے کام، یعنی زمانہ حال جاری کا جملہ ہو گیا، لیکن آگے آپ پڑھ رہے ہیں شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، یعنی ابھی کام جاری ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں تا ہے استعمال ہوا، لیکن آپ جب جملے پر غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ خاموشی چھا رہی ہے، ابھی چھانے کا کام جاری ہے، اور شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، ابھی کم ہو رہا ہے، مکمل طور پر کم نہیں ہوا، تو زمانہ حال جاری میں آپ کو لکھنا پڑے گا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ عام طور سے تا ہے، تی ہے، تے ہیں جو ہے وہ زمانہ حال مطلق میں آتا ہے، لیکن جب جملے پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی کام جاری ہے، اس لیے آپ اس کا شمار زمانہ حال جاری میں کریں گے۔ مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اب دیکھیے یہ صاف ہے کہ آمدنی ہو رہی ہے، ابھی جاری ہے کام، تو زمانہ حال جاری۔ مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے، اب بھاری گناہ ہوا ہے یعنی گناہ ہو چکا، تو زمانہ حال مکمل میں آ جائے گا۔ کوئی بیت گھماتا ہے، کوئی لکڑی ہلاتا ہے، یہ آ جائے گا زمانہ حال مطلق، کیونکہ مطلق بات کہی جا رہی ہے، اس سے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کام ہوا نہیں ہوا، بس ایک عام بات کہی جا رہی۔ میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں، یہ بھی زمانہ حال مطلق کا جملہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ پہچانیں گے کہ زمانہ حال مطلق کا کون سا جملہ ہے، زمانہ حال جاری کا کون سا جملہ ہے، اور زمانہ حال مکمل کا کون سا جملہ ہے۔ اب یہاں آپ کو کیا پہچاننا ہے، زمانہ حال مطلق، زمانہ حال ناتمام، ناتمام کا مطلب جاری، اور زمانہ حال تمام پہچاننا ہے۔ تو زمانہ حال تمام سے مراد زمانہ حال مکمل، جیسے دن بھر پڑھتے ہی رہتے ہیں، یعنی پڑھنے کا کام ختم نہیں ہوتا، پڑھتے ہی رہتے ہیں مطلب جاری ہے، تو زمانہ حال جاری میں آپ اس کو شمار کریں گے۔ میں کھا چکا ہوں، کھانے کا کام ہو چکا، تو زمانہ حال تمام یا زمانہ حال مکمل، جس کو آپ انگریزی میں پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں آپ، وہ جاتا ہے،
وہ جاتا ہے یعنی اس میں زمانہ حال مطلق کا جملہ آ جائے گا، جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو وہی پہچاننا ہے جملے، زمانہ حال جاری، زمانہ حال مکمل اور زمانہ حال مطلق۔ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اب آپ غور کیجئے، یعنی جاگنے کا کام جاری رہتا ہے، اس کا مطلب زمانہ حال جاری میں آ جائے گا۔ میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے، پڑھنے کا کام ختم ہو چکا، تو ختم ہو چکا تو زمانہ حال تمام۔ میں پڑھتا ہوں عام جملہ ہے، تا ہوں آیا ہے، زمانہ حال مطلق۔ سوتے ہی رہتے ہو، یعنی سونے کا کام جاری ہی رہتا ہے تمہارا، تو زمانہ حال جاری میں آئے گا۔ حالانکہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر تے ہو آیا ہے، رہتے ہو، لیکن ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ ابھی کام چونکہ جاری ہے اس لیے جاری میں اس کا شمار ہوگا۔ میں کھا چکا ہوں، یعنی میں کھا چکا ہوں، میرے کھانے کا کام مکمل ہو چکا، زمانہ حال مکمل میں آ جائے گا یا تمام میں آ جائے گا جس کو ہم بولتے ہیں۔ وہ جاتا ہے زمانہ حال مطلق۔ اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی حل کرنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کیا کریں گے کہ اپنی استاد کی مدد سے یا والدین کی مدد سے کچھ مثالیں آپ لکھیں گے۔ تو آپ ایک کام کیجئے کہ اس کے لیے آپ کیا کیجئے کہ کتاب میں آپ دیکھیے، کتاب میں سبق پڑھیے، 2-3 سبق پڑھیے، اور اس میں جو تا ہے، تی ہے، تے ہیں والے جو آخری کے جو فعل جس میں استعمال ہوا ہے اس طرح کے جملے آپ الگ کیجئے، یا رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، یا ہو چکا، جا چکا ہے، جا چکا ہے، ہو چکا ہے، کر چکا ہے، سو گیا ہے، اس طرح کے جملے بھی آپ الگ کیجئے۔ اور پھر جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کام مکمل ہو چکا، وہ زمانہ حال مکمل میں آ جائے، لکھ لیں آپ، یا تمام میں لکھ لیں۔ جو کام آپ کو لگتا ہے کہ وہ جاری ہے تو آپ جاری میں لکھیں، اور جو کام عام ہے جیسے سورج نکلتا ہے، وہ آتا ہے، وہ جاتا ہے، اس کو آپ لکھیں زمانہ حال مطلق میں۔ تو اس طرح سے آپ حل کریں، امید ہے آپ اچھی طرح سمجھے ہوں گے۔ آپ اس کو مکمل حل کریں اور اس کو سمجھ بھی لیں کہ زمانہ حال کی یہ تینوں قسموں کے بارے میں اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے پہچاننے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔